نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک دفعہ پھر سے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ آپ سب کے حضرات کے علم میں ہے کہ ہماری روٹین ہے مسجد میں جمعے کے روز مغرب کی نماز کے بعد انگلش میں قرآن مجید کا درس کرنے کی اور منگل کے روز مغرب کی نماز کے بعد اردو میں قرآن مجید کا درس کرنے کا سلسلہ جو شروع کیا تھا وہ اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ کیا تھا کہ جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں قرآن مجید کی آیات سے ہم مکمل طور پر ارادہ کرتے ہیں اور مکمل طور پر کوشش بھی کریں گے کہ اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، جتنا بھی ہم سے ممکن ہو سکے ہم اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، کیونکہ ان کا تعلق ہماری زندگی سے ہے۔ یہ محض ایک کتاب نہیں ہے جس کو صرف مزح کے لیے پڑھا جاتا ہے، یہ ایک کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یا ایک ویسی کتاب نہیں ہے جو آپ کو انٹرٹین یا مجھے انٹرٹین کرنے کے لیے آئی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو میری اور آپ کی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق بنانے کے لیے آئی ہیں، تاکہ ہم اس زندگی کے اندر بھی فنکشنل رہ سکیں، اپنے فنکشنز اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں اور آخرت کی زندگی میں بھی جا کر ہم اپنا فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ آج ہم سنیں سمجھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی، آگے تک پہنچانے کی، اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ جو کچھ بھی سن رہے ہیں سب سے پہلے اپنی زندگیوں میں ہم سب کو اس کو لانے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ آپ سب کے سامنے جو میں نے آج قرآن مجید کے آیات کی تلاوت کی ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 سے لے کر 217 تک ہے، 218 تک ہے، 216 up to 218 جو ورس نمبر ہے، 216 ورس سے لے کر 216 ورس سے لے کر 218 ورس تک ہے۔ اس کے اندر ایک نیا حکم آپ کے حضرات کے سامنے میں نے جیسے عرض کیا تھا جب ہم سورۃ البقرہ کے نصف پہ پہنچے تھے، سورۃ البقرہ کے جب ہم ہاف میں پہنچے تھے، درمیان میں پہنچے تھے، تب آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں سے اب ابواب البر جو رائچیس ڈیڈز ہیں ان کے چیپٹرز شروع ہوں گے، ایک کے بعد ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائیں گے یہ اچھا کام ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے قصاص کا حکم آیا، اس کے بعد وصیت کا حکم آیا، اس کے بعد روزوں کا حکم آیا، اس کے بعد اعتکاف کا حکم آیا، حلال حرام مال کا حکم آیا، جہاد کا حکم آیا، اس کے بعد روزے کا حج کا حکم آیا، حج کے بعد پھر اس کے بعد دوبارہ سے حج کی تفصیل تھوڑی آگے چلی۔ اس کے بعد جو ہم نے پچھلی دفعہ حکم پڑھا تھا وہ مال کا تھا کہ اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کیسے کرنے ہیں، کتنے کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں، کن پر کرنے ہیں۔ آج جو ہم نے بحث پڑھنی ہے اس کا تعلق ہے جہاد سے۔ میں اور آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک میں رہتے ہوئے اس بحث کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس ڈسکشن کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ لفظ جہاد جب بھی بولا جاتا ہے مجھے اور آپ کو اس پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کے اسلام نے ایک جو کانسیپٹ دیا ہے جہاد کا، وہ کانسیپٹ جہاد کا ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو لائسنس مل گیا ہے کہ جو بھی مشرک آپ کو ملے، جو بھی ایک ایسا بندہ ملے جو آپ کے دین پہ نہ چلنے والا ہو، اسے پکڑ کے پھڑکا دو، قتل کر دو۔ یہ جہاد کا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ آج کی آیات انتہائی اہم ہے سمجھنے کے لحاظ سے۔ جہاد کب فرض ہوتا ہے، کتنے لوگوں پہ فرض ہوتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کو فرض کیا کیوں جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیا لوگوں کو قتل کرنا اس کی وجہ ہے، کیا وجہ ہوتی ہے اس کے پیچھے کرنے کی۔ عام زندگی کے اندر ہم جب میدان جنگ میں تو نہیں ہے تو کیا جہاد کا جو ایک تعریف ہے یا جہاد کی جو اپلیکیشن ہے وہ کیا ہم پر بھی لاگو ہوگی، ہم پر بھی اپلائی ہوگا جہاد، کیونکہ ہم میدان جنگ میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، ہم کسی بیٹل فیلڈ میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، ہم کوئی جنگ کرنے کے لیے تو نہیں گئے ہوئے، لیکن کیا یہ جو ہم جہاد کی چیز آج پڑھیں گے
کیا یہ ہم پر بھی لاگو ہوتی ہے کسی سینس میں کہ نہیں ہوتی؟ اور سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ہمارے ساتھ جو بھی حالات آتے ہیں اللہ اس سے مطابق ہمارے لیے درس قرآن لے آتے ہیں، تاکہ اللہ ہمیں سمجھا دے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ میری اور آپ کی ایک رائے ہو سکتی ہے، میری بھی ایک رائے ہو سکتی ہے، آپ کی بھی ایک رائے ہو سکتی ہے۔ اس رائے میں بہتر رائے کس کی ہے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ میں کہوں گا میری رائے بہتر ہے، آپ کہیں گے آپ کی رائے بہتر ہے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر دے تو پھر میری آپ کی رائے نہیں ہوتی، پھر اللہ کی رائے ہے، اور اللہ کی رائے نہیں ہے، اللہ کا حکم۔ اللہ اوپینین نہیں دیتا آپ کو یہ کر لیں، اللہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، آپ کو کرنا ہے، یو ہیو ٹو ڈو اٹ، ڈونٹ ہیو اینی ادر چوائس، یو ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن۔ تو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ جیسے جیسے حالات آتے ہیں ویسے ویسے اللہ کی آیات بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہم مختلف طور پر مل جل کر بیٹھتے ہیں قرآن مجید کا درس سمجھنے کی، تفسیر سمجھنے کی، یا ویسے بھی ہفتے کے جو دن ہیں شام کے وقت میں ہم اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں، کس قدر فائدہ مند باتیں ہو سکتی ہیں، کس قدر اس کا بینیفٹ ہمیں مل سکتا ہے اگر ہم واقعتاً حقیقتاً اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ بہت سارے لوگ بہت زیادہ تقاضا کرتے ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، بہت کچھ ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تو ہم فائدہ اٹھا لیں، پھر اس کے بعد بھی دیکھیں گے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تو ہم فائدہ اٹھائیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم آج سمجھیں گے اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے، ایک واقعہ ہے، اس واقعے کو سمجھ لیجیے، اس کے بعد آیات کا ترجمہ کریں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ حرام مہینے 4 ہیں، فوربیڈن منتھس 4 ہیں، جس کے اندر ہر طرح کے وارفیئر جو ہوتے ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں، فوربیڈن ہو جاتے ہیں، ہر طرح کے وارفیئر، کسی بھی طرح کا آپ کو قتل کرنا، قتل و غارت کرنا، جہاد کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، یہ ہر طرح کی آپ کو پر جتنے بھی وارفیئرز ہیں وہ سب کے سب فوربیڈن ہو جاتے ہیں، وہ سب کے سب ممنوع ہو جاتے ہیں، الاؤ نہیں ہوتے ان 4 مہینوں کے اندر، اسلامی 4 مہینوں کے اندر۔ اسلام کے اندر بھی، اسلام کے کیلنڈر میں بھی 12 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، یہ 12 مہینے ہیں۔ اس میں سے 4 مہینے حرام ہیں۔ ایک مہینہ رجب ہے جو سیکونس میں نہیں آتا، وہ رجب ہے، تھوڑا الگ سے ہے، یہ رجب کا مہینہ حرام ہے۔ باقی جو 3 سیکونس میں آتے ہیں وہ ہے ذی القعدہ، ذی حج اور محرم، یہ 4 مہینے حرام ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی جنگ کرنا، 4 منتھس جو ہیں اس میں کسی قسم کی جنگ کرنا، کسی کے ملک میں جانا، جنگ کرنا، یا اگر آپ کی طرف یہ مسئلہ پڑیں گے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر آ جائے تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا ان مہینوں کے اندر، لیکن خود جا کر کسی سے لڑائی کرنا، جان کر والنٹیرلی جا کر کسی سے لڑنا جھگڑنا، کسی بھی طرح کی وارفیئر، حرام، مکمل طور پر حرام۔ تو ہوا یہ واقعہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر پر تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ جمادی الثانی کی 30 تاریخ ہے، جمادی الثانی ایک مہینہ ہے، اس کی 30th ڈیٹ ہے، جمادی الثانی ایک منتھ ہے، اس کی 30th ڈیٹ ہے، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ 30th ڈے آف جمادی الثانی ہے، لیکن وہ رجب کا پہلا دن تھا۔ اب رجب وہ مہینہ ہے جس میں ہر طرح کی مار کٹائی، وارفیئر حرام، ہر طرح کی، لیکن وہ رجب کا پہلا، ان کا خیال کیا تھا کہ یہ 30th ہے، 30th آف جمادی الثانی، لیکن وہ 1st آف رجب تھی۔ خیر وہ جا رہے تھے، راستے میں مشرکین نے روکا، لڑائی شروع ہو گئی، مشرکین قتل ہو گئے، ایک کچھ تو بھاگ گئے لیکن ان میں سے ایک قتل ہو گیا۔ تو صحابہ کو فکر ہوئی کہ اب کیا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے مشرکین اور یہ جو فتنہ گر لوگ ہوتے ہیں، جو ٹربل میکرز ہوتے ہیں، ان کو تو بہانہ چاہیے ہوتا ہے پروپیگنڈا کرنے کا۔ تو انہوں نے کہا یہ مسلمان ہیں، دیکھو ایک ہماری رسم چلتی آ رہی ہے، یہ صرف مسلمانوں میں حرام مہینے نہیں تھے یہ 4 مہینے، یہ پورے عرب کے اندر 4 مہینے حرام ہوتے تھے۔ وہ لوگ جن کی صدیوں سے جنگیں چل رہی ہوتی تھیں وہ بھی ان 4 مہینوں میں آ کے سکون کر لیتے ہوتے تھے، وہ جنگ نہیں کرتے ہوتے تھے۔ تو اس عربوں کی صدیوں سے یہ ایک رسم چلتی آ رہی تھی۔ اسلام میں تو خیر اس کو ایک لیجیٹمیٹ ایک چیز دے دی گئی نا، ایک اس کو عہدہ دے دیا گیا، یہ ایک حکم ہے اللہ کا۔ ویسے یہ ایک کلچرل تھنگ تھی، ایک ٹریڈیشن تھنگ تھی جو چلتی ہوئی آ رہی تھی، جو ایک پیچھے سے چیز چلتی ہوئی آ رہی تھی، 4 منتھس اور اس میں لڑائی حرام۔ تو مشرکین کو بہانہ چاہیے تھا پروپیگنڈا کا، انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا دیکھو یہ نبی کے لوگ ہیں اور نبی کے ماننے والے ہیں اور یہ کیسی کیسی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ حرام مہینے کے اندر ہمارے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ مل کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، یہ سب مشرکین مل کر انہیں تانا تونا دینے کے لیے، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اب ان آیات کا ترجمہ آپ سیکھیے گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس پر یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کیا جواب دیں، اس پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال کو، قتال جہاد کا لفظ نہیں ہے، قتال مارنا، جنگ کرنا، اس کو فرض کیا گیا ہے۔ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا۔ تم پر جہاد کو نہیں، قتال کو، قتال ہوتا ہے لڑائی کرنا، دونوں طرف سے جو لڑائی ہوتی ہے۔ ایک بندہ اگر کسی کو مارتا ہے تو وہ ضرب ہوتی ہے، ضربہ، آپ نے مارا کسی کو۔ جب 2 بندے آپس میں لڑائی کرتے ہیں تو ان کو قتال کہتے ہیں کہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔
کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، قتال تم پر فرض کیا گیا ہے چاہے تم اس کو ناپسند ہی کرو، تم اس کو ناپسند کرو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو لیکن وہ چیز تمہارے لیے مضر ہوتی ہے، تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو لیکن وہ چیز تمہیں نقصان پہنچاتی ہے، وہ تمہارے بینیفٹ میں نہیں ہوتی، وہ تمہیں نقصان پہنچاتی ہے۔ اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، وعسیٰ ان تکرہوا، تم بہت ساری دفعہ بہت ساری کسی چیز کو ڈس لائک کرتے ہو، پسند نہیں کرتے، لیکن وہ تمہیں بینیفٹ کر دیتی ہے، وہ تمہیں فائدہ پہنچا دیتی ہے۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے، انسان اپنی عقل کے لحاظ سے ڈفرینٹ ہے۔ ہم اگر اپنی زندگیوں میں ہی دیکھیں تو ایک وقت ہوتا ہے ہم ایک بات کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور پاگل ہوئے ہوتے ہیں اور جذباتی ہوئے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کہ ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، ایموشنل ہوئے ہوتے ہیں، بہت پیشنیٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہی کرنا ہے، اور اگر وہ نہیں ہوتا تو بعد میں جا کے ہمیں سمجھ میں آتا ہے اچھا یہ نہیں ہوا تھا، اس کا اب ہمیں یہ فائدہ مل رہا ہے۔ اور سم ٹائمز ہم کو کام نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ ہم پر امپوز ہو جاتی ہے اور ہمیں وہ کام کرنا پڑ جاتا ہے، ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، ہم اس کام میں نہیں داخل ہونا چاہ رہے، لیکن وہ چیز ہمیں ناپسند ہوتی ہے، ہم اس میں نہیں جانا چاہ رہے ہوتے، وہ ہم پر امپوز کر دی جاتی ہے، ہم وہ کام کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمیں جب نتائج ملتے ہیں، ریزلٹس ملتے ہیں، تو اس میں ہمارا فائدہ ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے۔ تو اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت دفعہ آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہو لیکن وہ آپ کے لیے مضرت کا باعث ہے، آپ کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ بہت دفعہ آپ بعض چیزوں کو ناپسند کرتے ہو لیکن وہ آپ کے لیے فائدے کا باعث بن جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں قتال کو اگرچہ آپ ناپسند کرتے ہو لیکن وہ آپ کے لیے فائدے کا باعث ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں تم میں سے کوئی نہیں جانتا، تو میری مان کے چلو۔ یسألونک، یہ وہ سوال جو میں آپ سے کہہ رہا تھا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، وہ آپ سے پوچھتے ہیں ان 4 مہینوں کے بارے میں جس میں قتال کو حرام کیا گیا، ان 4 مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، قتال فیہ کبیر، جان بوجھ کر ان مہینوں میں لڑائی کرنا، عمدن، جان بوجھ کر، انٹینشنلی، پرپسلی، نوئنگلی ان مہینوں کے اندر لڑائی کرنا کبیر، کبیرہ گناہ ہے، میجر سینس ہے، ون آف دا میجر سینس، ان دنوں میں لڑائی کرنا کبیرہ ترین کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، لیکن اگر کوئی راستہ روکے اللہ کے راستے میں، اگر تمہارا راستہ روکا جائے اللہ کے راستے میں، وکفر بہ، اور تمہیں کفر پر مجبور کیا جائے، والمسجد الحرام، تمہیں مسجد حرام سے جانے سے روکا جائے، یہ کنڈیشنز ہیں، اب یہ سچویشنز ہیں، تم جا رہے ہو اپنے راستے میں، تمہیں کوئی روکتا ہے، قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسجد حرام کی طرف جا رہے ہو، تمہیں روکتا ہے، قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا تمہیں کفر پر اکسانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم اللہ کو نہ مانو، اس طرح کی سچویشنز میں تم پھر قتال جان بوجھ کر نوئنگلی قتال نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ لیکن اگر کوئی تمہارا راستہ روکتا ہے، تم اللہ کے راستے میں تمہارا راستہ روکتا ہے، تمہیں کفر پر مجبور کرتا ہے، تم مسجد حرام کی طرف جا رہے ہو، تمہیں روکتا ہے، پھر تم قتال کر سکتے ہو ان مہینوں کے اندر۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں کہ ان مہینوں کے اندر لڑائی کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو تم کام کر رہے ہو نا، لوگوں کو مسجد سے نکال رہے ہو، مسجد الحرام سے نکال رہے ہو، لوگوں کو مسجد سے اللہ کے گھر سے نکال رہے ہو، یہ سے بہت بڑی چیز ہے۔ ان 4 مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے گھر سے لوگوں کو نکالنا بہت بڑی چیز ہے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، مسجد حرام میں سے لوگوں کو نکالنا، اہل و عیال کو، جو مسجد کے اہل و عیال ہوتے ہیں، جو مسجد میں آنے والے ہیں، منہ، اس میں سے نکالنا۔ اخراج کسے کہتے ہیں؟ اردو کا لفظ ہے نکالنا، اگر آپ کو میرے ترجمے پہ یقین نہ ہو تو پڑھ لیجئے گا جا کے، اخراج اہلہ، گھر میں سے نکالنا، مسجد میں سے نکالنا، منہ، مسجد کے اندر سے نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ ان مہینوں کے اندر لڑائی کرنے سے بھی زیادہ بری بات ہے، بڑی چیز ہے۔ مہینوں کے اندر لڑائی کرنا حرام، لیکن مسجد کے اندر سے نکالنا اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، یہ جو فتنہ ہے نکالنے والا، مسجد سے نکالنے والا، اللہ کے گھر سے نکالنے والا، راستے روکنے والا، کفر پر اکسانے والا، یہ جو فتنہ ہے اکبر من القتل، یہ قتل کرنے سے بھی بڑا ہے۔ یہ فتنہ ہے، یہ جو فتنہ ڈالا جاتا ہے، یہ قتل کرنے سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اس کے میں بتاؤں گا اس کے آگے امپلیکیشن کیا ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، تو اپنے آپ کو روک بھی لو نا، تو یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ تم ان کی بات مان لو اور وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے۔ یہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم ان کی بات مان لو، وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے، ان استطاعوا، اگر ان میں طاقت ہو، اگر ان میں طاقت بچے، کیونکہ بار بار جنگیں ہو رہی تھی، اوبویسلی وہ ہار رہے تھے، تو میں کہا جب تک ان میں طاقت ہے، جب تک ان میں زور ہے، تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اللہ فرما رہے ہیں کسی بھی بنیاد پر اگر تم اپنے دین سے پھر جاتے ہو، if you turn away from your deen, no matter whatever the circumstances are, but if you once turn away from your deen، اگر آپ ایک دفعہ اپنے دین سے ہٹ گئے، جو مرضی circumstances ہو، جو مرضی چیز ہو، ایک بھی دفعہ اپنے دین سے ہٹ گئے، فَيَمُتْ، اس پر آپ مر گئے، you turn away from your deen and then you die in that situation، آپ ہٹ گئے اور آپ اس پہ مر گئے،
فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، آپ کے تمام اعمال جو آپ نے اس دنیا میں کیے تھے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے، جو آخرت کے آپ کے تمام اعمال کا آپ کو ثواب ملنا تھا وہ بھی سب کا سب ضائع ہو جائے گا، نہ دنیا میں ملے گا نہ آخرت میں ملے گا۔ اس کے اوپر بھی بات ہے وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ہمیشہ آپ آگ میں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے فار ایور آپ کہاں پہ ہوں گے؟ جہنم کی آگ میں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، اب اللہ فضیلت بیان کریں ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، ایمان لے کر آتے ہیں، انکریج کرنے کے لیے کہ کبھی بھی ہم اللہ کے دین سے پھرے مت۔ اگر ہمارے اوپر زبردستی بھی کوئی کرنے کی کوشش کرے تو ہم ہجرت کر لیں یا ہم ان کے خلاف جہاد کریں۔ کوئی ہمیں دین سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم یا تو ہجرت کر لیں، مائگریٹ کر کے کسی اور ملک میں چلے جائیں، یا پھر ان کے خلاف ہم کھڑے ہوں، جہاد کریں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں، وہاجروا والذین ہاجروا، اور جو ہجرت کرتے ہیں، جو مائگریٹ کرتے ہیں، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے امید تر ہیں، جن کو اللہ کی رحمت کی امید ہے، اس لیے وہ سارے قدم اٹھاتے ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اللہ انتہائی رحم کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ دو تین باتیں۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد کے لغوی معنی، جہاد آتا ہے جوہد سے، لفظ جوہد کے لغوی معنی ہے محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ اس کے معنی ہے۔ جہاد کی کتنی قسمیں ہیں؟ جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ افضل جہاد کیا ہے؟ اپنے نفس سے جہاد کرنا، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ جہاد بالقتال یا جہاد بالسیف وہ آتا ہے، بعد میں آتا ہے، لیکن افضل جہاد کیا ہے؟ اپنے نفس سے جہاد۔ یہ جہاد ہر بندے پہ فرض ہے، یہ جہاد ہر بندے، میرے آپ پر، ہر بندے پر یہ جہاد فرض ہے۔ وہ جہاد، وہ اسٹرگل جو ہمیں اپنے نفس کے اگینسٹ کرنی ہے، ہمیں اپنے نفس کے اگینسٹ کرنی ہے، ہمیں اس چیز کے اگینسٹ کرنی ہے جو ہمیں اکساتی ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کی نافرمانی کرنے پر۔ تو یہ جو جہاد بالنفس ہے یہ ہم میں سے ہر ایک پہ فرض ہے، اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جہاد بالقتال، لڑنا لڑانا، یہ کن کن پر فرض ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا یہ فرض عین نہیں ہے، ہر بندے پر فرض نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ ایک ٹیم ہوتی ہے جس کو آپ آرمی کی ٹیم کہہ دیں، یا آپ نیوی کی ٹیم کہہ دیں، یا آپ ایئر فورس کی ٹیم کہہ دیں، یا آپ میرینز کہہ دیں، جو بھی آپ کو کہنا ہے ان کو کہہ دیجئے۔ ایک ٹیم بنائی جاتی ہے مسلمانوں کے اندر، جن پر جہاد کے موقع پر جب بھی کوئی ایسی سچویشن آئے، کوئی دشمن آ جائے، انویٹ کر جائے، تو پھر ان پر سچویشن آتی ہے تو اس پر وہ جہاد کرتے ہیں، اور اس کے اللہ کے ہاں فضیلت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ فضیلت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، ان لوگوں پر جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ ان کو فضیلت دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہے کہ تمام لوگوں پہ جہاد فرض خود ہی اس وجہ سے نہیں کیا گیا، تمام لوگوں پہ فرض جہاد اس وجہ سے نہیں کیا گیا کہ زندگی کی مختلف شعبے ہوتے ہیں، اور دین کی خدمت صرف جہاد میں نہیں ہے، مختلف شعبوں میں بھی ہے۔ جیسے قرآن کی ایک آیت اور آتی ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، اگر تم میں سے ایک فرقہ خاص طور پر اپنے آپ کو اس چیز کے لیے ڈیووٹ نہ کرے کہ لیتفقهوا في الدين، لوگوں میں ہم نے تفقہ فی الدین ڈالنا ہے، لوگوں میں ہم نے دین کی سمجھ بوجھ ڈالنی ہے، اگر سب کے سب جہاد پہ لگ جاؤ گے اور تم میں سے کوئی ایک ایسا گروپ نہیں ہوگا جو اپنے آپ کو اسپیشلائز کرے گا اس چیز کے اندر کہ ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے ان کے دین کے بارے میں، تو پھر سب کا کیا بنے گا؟ پھر تو کسی کا کچھ بھی نہیں بنے گا۔ اس لیے جہاد کو فرض عین نہیں کہا گیا، کیونکہ بہت سارے مختلف شعبے ہیں دین کے، اور ان کے اندر لوگوں کی سروسز چاہیے ہیں، بہت سارے مختلف شعبے ہیں، ان سروسز کو باقی رکھنے کے لیے جہاد سب پہ فرض نہیں کیا گیا۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک سچویشن ہے، آپ کے ملک پر حملہ ہو جاتا ہے، آپ کی فورسز کم ہیں، دفاع کرنا ہے آپ کو، آپ کی فورسز کم ہیں، اس وقت کا امیر المؤمنین کہہ دیتا ہے سب پہ جہاد فرض ہے، سب پر جہاد فرض ہے، کیونکہ آپ کی ڈیفینسو پاور اتنی ہے ہی نہیں کہ آپ اس حملے کو روک سکیں، تو اس وقت کہتا ہے سب لوگوں کو اب جہاد کرنا پڑے گا، جو ڈوئیاں پڑی ہیں گھر میں، جو چیزیں پڑی ہیں اٹھاؤ اور جہاد کے لیے نکل جاؤ، جو تمہاری ابیلٹیز ہیں ان کو لگاؤ اور جہاد کے لیے نکل جاؤ۔ تو اس صورت میں جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیت سے ثابت ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم، تم لوگوں کو کیا ہو گیا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ سب کے سب اب نکل جاؤ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، سب کے سب نکل جاؤ، اثاقلتم، تمہیں بڑا بھاری فیل ہوتا ہے، تمہیں لگتا ہے میرے پہ بوجھ پڑ گیا، تم اس کو بڑا بھاری فیل کرتے ہو، فیل لائک a burden is put on you، جو تمہیں کہا جاتا ہے کہ اب سب نکل جاؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تو تمہیں لگتا ہے کہ میرے پہ برڈن ڈال دیا گیا، مجھے بوجھ ڈال دیا گیا۔ تو یہ تین صورتیں ہیں، مختلف صورتیں۔ پہلی صورت فرض عین کی کہ ہم سب پر جہاد فرض ہے، وہ جہاد کون سا ہے؟ جہاد بن نفس، جو ہمیں اپنے آپ سے جہاد کرنا ہے، جو ہم رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں، جو ہم باقی معمولات میں کرتے ہیں، جن کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم اس صورت میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ شیطان ہمیں کہتا ہے یہ کام کرو، ہم کہتے ہیں نہیں کرنا، وہ ایک جہاد، وہ ہم سب پہ فرض ہے۔ ایک دوسرا جہاد ہے جس میں قتال ہے، لڑائی ہے، وہ سب پہ فرض نہیں ہے، اس کے پیچھے حکمت ہے، کیونکہ دین کے مختلف شعبے ہیں، اس میں لوگوں نے کام کرنا ہے۔ لیکن ایک ایسی صورت جس میں جہاد، وہ والا جہاد بھی سب پہ فرض ہو جائے گا، وہ تب جب آپ کی ڈیفینسو پاور اتنی نہ ہو اور آپ کو امیر المؤمنین حکم دے دے کہ اب سب نے جہاد کرنا ہے، تو پھر سب پر جہاد فرض ہو جائے گا۔ یہاں پر دو مسئلے یاد رکھیے گا۔
تبلیغ جماعت والوں کے سلسلے میں بھی یہ دو مسئلے ہیں. اگر جہاد فرض نہ ہو، جہاد فرض نہ ہو، اللہ کے راستے میں نکلنا فرض نہ ہو، آپ کے والدین آپ کو اجازت نہ دے جہاد میں جانے کی، تو آپ جہاد میں نہیں جا سکتے. اگر آپ نے والدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، تو آپ کو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا، اس صورت میں جب جہاد سب پر فرض نہیں ہے اور آپ اس ٹیم کا حصہ بھی نہیں ہے جس میں جہاد فرض کیا جاتا ہے. یعنی آپ سولجرز میں سے نہیں ہیں، آپ آرمی میں سے نہیں ہیں، آپ نیوی میں سے نہیں ہیں، آپ ایئر فورس میں سے نہیں ہیں، آپ ایک عام شخص ہیں، عام آدمی ہیں. موقع آ جاتا ہے جنگ کا، آپ کے جوش بنتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے جانا جہاد کرنے، آپ کے والدین کہتے ہیں نہیں. دوسری بات، آپ پہ قرض ہے کسی بندے کا اور آپ قرض نہیں دینا چاہ رہے، آپ کے پیسے نہیں، جو بھی حالات ہیں، آپ پہ قرض ہے کسی بندے کا اور جہاد کا موقع آ جاتا ہے، سب پہ فرض نہیں ہے، آپ کہتے ہیں جی میں جہاد کرنے جا رہا ہوں. نہیں، پہلے اس کا قرض ادا کرو پھر جہاد کرنے جا رہا ہوں. کتنی بڑی یہ چیز ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. ایک شہید کا کیا مرتبہ، کیا مقام ہے، لیکن اس کے والدین اسے کچھ کہہ دیں تو وہ نہیں کر سکتا. اگر کسی کو اس پہ قرض ہے، چاہے 2 روپے قرض ہی کیوں نہ ہو، پہلے قرض ادا کرے پھر جہاد پہ جائے، ادروائز وہ جہاد پہ نہیں جا سکتا. لیکن اگر ایسی سچویشن ہے کہ سب پہ جہاد فرض ہو گیا ہے، پھر چاہے والدین اجازت دے نہ دے، جس پہ قرض ہے یا نہیں ہے، پھر سب پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے، پھر کوئی ایسی صورت نہیں ہے. لیکن یہ 2 ایسی خاص سچویشنز ہیں جس کے اندر آپ جہاد پر نہیں جا سکتے اگر جہاد سب پر فرض نہ ہو. بہت دفعہ مطالبہ کیا جاتا ہے، دیکھیں میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں یا میں اس چیز کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں خود بھی نکلتا ہوں. بہت دفعہ مطالبہ کیا جاتا ہے، ہمارے تبلیغ جماعت والے تبلیغی بھائی حضرات جو ہیں بہت دفعہ مطالبہ کرتے ہیں نکلنے کا، اور نکلنا بھی چاہیے. جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ بہت زیادہ سیکھتے ہیں، جب آپ کی محنت لگتی ہے، آپ کا وقت لگتا ہے، آپ کی ایفرٹس لگتی ہیں. جب تک جیسے اللہ نے خود کہا ہے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں مال اور جان کا جہاد کرتے ہیں، ان لوگوں پر جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں. تو جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو واقعتاً آپ کے اللہ کے ہاں فضیلت ہے، آپ زیادہ سے زیادہ سیکھتے ہیں. لیکن ہر چیز کو بیلنس رکھنا ہے، اللہ کے ہر حکم کو بیلنس رکھنا ہے، ایگزیجریٹ نہیں کرنا ہے، اللہ کے ہر حکم کو بیلنس رکھنا ہے. تو اگر آپ گھر سے نہیں نکل پا رہے ہیں، آپ کی ذمہ داریاں ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، ایسی رسپانسبلٹیز جس کو اللہ نے آپ کے سپورٹ کیا، آپ نے خود سے اپنی رسپانسبلٹیز نہیں بنائی. والدین کی خدمت کرنا، بچوں کا خیال رکھنا، اپنی باقی چیزوں کی نگرانی کرنا، ذمہ داری کرنا، اگر اس کے اندر آپ کو فیسلٹی نہیں اتنی ملتی کہ آپ باہر نکل سکیں، آپ کا اسکیجول ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا کہ آپ باہر نکل سکیں، کچھ ایسا ویسا کر سکیں، تو کوئی مجبوری نہیں ہے. اس پہ دین کا معیار نہیں ہے کہ اگر آپ کے 40 دن لگے ہوں گے تب بھی آپ اچھے مومن ہیں، ادروائز آپ اچھے مومن نہیں ہیں. اس پہ دین کا معیار نہیں ہے کہ 4 مہینے آپ کے لگیں گے تب بھی آپ اچھے مومن ہیں، ادروائز آپ اچھے مومن. میں پھر یہ بات کہوں گا کہ میں اس چیز کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ وقت لگائیں. وقت لگانے کی وجہ سے جو وہ سیکھتے ہیں وہ عام مسجدوں میں بیٹھ کے وہ نہیں سیکھ پاتے. ہر ٹائم مغرب کے بعد بھی اگر ہم بیٹھے رہیں ہم نہیں سیکھ پاتے، کیونکہ وہ چیز عمل میں آتی ہے. جب 4 مہینے کے لیے یا چلے کے لیے یا 3 دن کے لیے آپ جاتے ہیں تو آپ نہ صرف سیکھتے ہیں بلکہ عمل میں لے کر آتے ہیں. کوئی مسجد میں رہنا اور تو کوئی کام کرنا نہیں، تو جو سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس پر عمل بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ آپ عمل میں لے کر آتے ہیں. عام طور پر جب ہم مغرب کی نماز کے بعد ایسے بیٹھتے ہیں تو ہم سیکھتے ہیں، لیکن عمل میں لطیف صاحب نہیں آتا نا، عمل میں نہیں آتی یہ باتیں، کیونکہ ہم صرف سیکھ لیتے ہیں پھر گھروں کو چلے جاتے ہیں، پھر گھر میں وہی ماحول ہے. تو اچھا ہے نکلنا اور سب کچھ کرنا، لیکن سم ٹائمز کچھ حضرات جو اس کو ایک معیار بنا دیتے ہیں کہ اگر آپ مجھے ابھی بھی یاد ہے یہ مثال، ہمارے شیخ موسیٰ خان البازی صاحب جامعہ شفیہ کے سب سے بڑے استادوں میں سے ایک استاد گزرے ہیں، جیسے مولانا احمد علی لاہوری صاحب ہیں، مولانا ادریس کاندلوی صاحب ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں. ان جیسا ہی ایک نام حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا موسیٰ البازی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، جو اتنے زیادہ 99 میں ان کی وفات ہوئی ہے، قریب میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے. تو ان کے پاس ایک، چونکہ آپ کو پتہ ہے مدارس کے اندر بھی الحمدللہ دین کا جو بہت کام زیادہ ریوائیو ہوا ہے وہ ان جماعتوں کے ذریعے سے ہوا ہے، تو آپ ان کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، ہر طرح سے تعاون کرنا چاہیے. اگر آپ خود نہیں نکل سکتے، جب آپ کے علاقوں میں آ جائے تو اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے علاقے کے لوگوں سے ان کی ملاقات کروائیے، ان کے پاس آ کے بیٹھیے، ان کے پاس آ کے دین سیکھنے کی کوشش کیجیے، ان کا ہر طرح سے تعاون خیال رکھنے کی کوشش کیجیے. یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے کہ ہماری مساجد میں وہ آ کے رہ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز خود کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے مسجد کے آخر میں جاتے ہوئے پیسے بھی ڈال کے جانے کے، جو ہم نے بجلی استعمال کی ہے اس کے بھی پیسے، بہت منظم نظام ہے، اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی ایفرٹ سب کچھ خود خرچ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم لوگوں کی طرف سے بھی تعاون ہونا چاہیے. کوئی ہمارے گھر میں آئے تو ہم اس کا خیال رکھتے ہیں. پر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ دونوں طرف کی چیز بیلنس ہونی چاہیے، تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں بائسڈ ہو رہا ہوں. ہر چیز کو اس کے حصے میں رکھا جائے، اس کے کانٹیکسٹ میں رکھا جائے. تو مدارس میں بھی زیادہ تر طلباء کی تعداد ہے، جو زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہیں وہ سارے تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. تبلیغی جماعت کی وجہ سے بہت زیادہ کام ریوائیو ہوا ہے الحمدللہ دین کا. تو زیادہ تر جماعت کے جو لوگ ہیں ان کے بچے پھر مدارس میں آتے ہیں. اکثریت، اگر میں آپ کو مثال دوں تو 90% مدرسے میں رہنے والے جو بچے ہوتے ہیں ان کا تعلق تبلیغ جماعت سے ہوتا ہے، 90%، اور وہ جماعت کے ساتھ جاتے ہیں، نکلتے ہیں. تو اس میں یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ چھٹیوں سے پہلے ہماری سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں، ہر سال ہمیں اینول چھٹیاں ہوتی ہے 2 مہینے کی. اس میں 1 مہینہ رمضان کو ہوتا ہے، 1 مہینہ شعبان کو ہوتا ہے. رمضان کے مہینے کو تو آپ چھٹی نہ کنسیڈر کریں جو حافظ لوگ ہیں ان کے لیے، تو آپ سمجھ لیں 1 مہینہ چھٹی کا ہوتا ہے.
اس مہینے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جماعتیں آنا شروع ہوتی ہیں باہر سے مدارس کے اندر، طلباء کو کنونس کرتی ہے کہ آپ کے پاس ٹائم آ رہا ہے چلے کے لیے چلو، یا وہ اساتذہ کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب ان کو بھی چھٹیاں ہیں، اوبیسلی طلباء کو چھٹیاں تو اساتذہ کو بھی چھٹیاں، آپ بھی اللہ کے راستے میں نکلیں۔ تو ہمارے جو شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا موسیٰ خان البازی صاحب، بہت علمی تقوی والی شخصیت، ان کے پاس ایک شخص آیا، اسی طرح جماعت کا ایک شخص آیا بات کرنے کے لیے، ان کو دعوت دینے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا آ کے انہوں نے گفتگو شروع کی۔ ایک تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہی تبلیغی جماعت کے جو حضرات ہیں، انہوں نے جب سیٹ اپ بنایا تھا اس ساری چیز کا تو علماء کے مشورے سے بنایا تھا، کسی نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا تھا، علماء کے مشورے سے بنایا تھا۔ جماعتوں کی ترتیب یہ ہوتی تھی، جب بھی کسی علاقے میں جاتے تھے وہاں کے علماء سے ملتے تھے پہلے جا کر، انہیں بتاتے تھے کہ حضرت ہماری یہ ترتیب ہے، کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم اس طرح سے کام کر لیں؟ یہ اجازت لینا مقصود نہیں ہوتا تھا، ان کی دعا لینا، ان کو انکریج کرنا مقصود ہوتا تھا۔ آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں ہم اس طرح سے کام کر لیں؟ وہ کہتے تھے ہاں بھی اجازت ہے اس طرح سے، یا وہ بتا دیتے تھے کہ یار اس مسجد میں زیادہ دن نہ گزارنے کیونکہ اس مسجد کا یہ ماحول ہے، تم اس مسجد میں زیادہ کام کرنا کیونکہ یہاں پہ زیادہ ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ ہر علاقے کا عالم اپنے علاقے کو جانتا ہوتا ہے۔ ان حضرات کے ہاں علماء کی بہت قدر ہے، ان حضرات کے ہاں علماء کی بہت زیادہ محبت ہے، لیکن کچھ کام برا نہیں ہوتا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے اور وہ شاید اخلاص سے ہی کر رہے ہو لیکن ان کو طریقہ کار نہیں پتہ ہوتا۔ دعوت دینے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ بہرحال وہ ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ حضرت ایسے سلسلہ ہے یہ وہ، تو حضرت نے اپنی بات کی۔ حضرت بہت غصے والے تھے، بہت زیادہ، حضرت بہت غصے والے تھے۔ تو انہوں نے بات کی، بات کرنے کے بعد انہوں نے کہا حضرت آپ کا وقت لگا ہوا ہے، تو حضرت وقت لگا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا میں تو بھائی جب سے پیدا ہوا ہوں دین پڑھ رہا ہوں اور دین پڑھا رہا ہوں، میری تو ساری عمر دین پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی ہے۔ بڑی علمی شخصیت، ایون کہ جو عرب کے علماء ہیں وہ ان کو پہچانتے ہیں، سارے ان کو پہچانتے ہیں۔ اگر آپ سعودی عرب میں جا کے شیخ موسیٰ خان البازی صاحب کا نام لے لیں، مدینہ منورہ مسجد نبوی میں جا کر لوگ آپ کے پاس آ کے بیٹھ کے ان کی باتیں سننا شروع کر دیں گے۔ اس قدر بڑی شخصیت، آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں، لیکن میں نے ان کا قصیدہ پڑھا تھا دعائے ختم القرآن کے اندر، ایک قصیدہ میں نے اللہ کے نام پڑھے تھے، اللہ کی صفات پڑھی تھی عربی میں، وہ قصیدہ انہی کا لکھا ہوا تھا، اور جب میں پڑھ کے فارغ ہوا تھا تو بہت سارے ہمارے عرب حضرات ہیں انہوں نے مجھ سے فوٹو کاپیز لی ہیں اس کی۔ ایسی علمی شخصیت، ایسی علمی شخصیت۔ تو میں نے کہا بھائی میں تو جب کا پیدا ہوں دین پڑھ رہا ہوں، دین پڑھا رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں حضرت آپ کو کبھی چلہ لگا ہے، کبھی 4 مہینے لگے ہیں، کبھی 3 دن لگے۔ میں نے کہا بھائی میں جب کا پیدا ہوں دین پڑھ رہا ہوں، دین پڑھا رہا ہوں، جب کا میں پیدا ہوں۔ ہر بندے کو ایک ترازو میں نہیں تولا جاتا۔ آپ اور میں خود جانتے ہیں کتنے سارے لوگ ایسے ہیں، شاید ان کے چہرے پہ پوری داڑیاں نہ ہو، خدمت خلق میں وہ بہت اچھے ہیں۔ میں خود جانتا ہوں بہت سارے لوگ ہیں ایسے، ڈاکٹرز ہیں ہمارے علاقے کے اندر پاکستان میں سمن آباد میں، کہ وہ دین پسند تو اتنے نہیں ہیں لیکن وہ بہت زیادہ مخلوق کا کام کر رہے ہیں۔ جتنے ہمارے علاقے غریب غربا ہیں، چاہے ان کے الٹرا ساؤنڈس ہوں، چاہے ان کے بچوں کی پیدائش ہو، چاہے ان کو کینسر ہو جائے، چاہے ان کو ٹیبیاں ہو جائیں، سارا مفت علاج، یہ کم خدمت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ان کو کہیں گے کہ آپ کی خدمت کسی کام کی نہیں کیونکہ آپ کا وقت نہیں لگتا، تو وہ پھر متنفر ہوں گے اس کام سے۔ پھر ہر چیز کو اس کے کانٹیکس میں رکھنا چاہیے، ہر چیز کو اس کے حصے میں رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال میں اس مسئلے سے اس پہ آ رہا تھا کہ والدین کی طرف سے اجازت نہ ہو، تبلیغ جماعت والوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بچے کو اس کے گھر سے اٹھا کے لے کے جائے۔ یہ اس کے لیے فائدے کا باعث نہیں ہے، اس کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ ہاں اگر والدین شر کے راستے پہ ہیں، والدین شریر ہے، شیطان کے راستے پہ، تو ان کا کام ہے کہ پہلے وہ جا کے والدین کے اوپر کام کریں، والدین کے اوپر کام کریں، پھر بچوں پہ کام کریں۔ یہ پہلا، یہ طریقہ کار ہے۔ لیکن بچے کو اٹھا کے لے جانا، والدین کو پتہ نہیں وہ پیچھے تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کیا ہو گیا، اس کی وجہ سے کام کے اندر ذلت آ رہی ہے۔ کام دعوت کا ہے الحمدللہ، اس پہ کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دعوت کا کام ہے، کوئی اعتراض کر بھی نہیں سکتا۔ لیکن طریقہ کار جب مختلف ہو جاتا ہے اور طریقہ کار میں شریعت کے حدود کی پابندی نہیں کی جاتی، تب اس پہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ 2 طریقے ہیں۔ حرام مہینے کے بارے میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا، پھر سے بتا دیا، حرام مہینوں کے اندر جہاد فرض نہیں ہے، آپ قتال نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ پر کوئی قتال کرے، آپ کو پکڑ کے مارنے لگے، تو پھر آپ اس کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آخری بات، اور اس کے بعد پھر میں پہلی والی بات جہاد فرض کیوں ہوتا ہے وہ آخری بات ہے، اس کے بعد پھر ہم ختم کر دیں گے۔ اگلی بات، مرتد کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ جو کوئی اسلام لے کر آتا ہے، مرتد کسے کہتے ہیں؟ مرتد وہ ہوتا ہے جو پہلے مومن ہوتا ہے، ایمان لے کر آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایمان سے ہٹ جاتا ہے، اور اس کا ہٹنا علم کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، پیسے کی یا لالچ کی بنیاد پر ہوتا ہے، کوئی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ ہٹ جاتا ہے۔ He turns away from deen out of temptation, not out of knowledge. نالج کی بنیاد پر نہیں ہے، ٹیمپٹیشن کی بنیاد پر ہے، وہ دین سے ہٹ جاتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے حکم یاد رکھیے، اگر وہ مرد ہے تو اس کو 3 دن قید میں رکھا جاتا ہے، اس کو کنونس کیا جاتا ہے، دلائل دیے جاتے ہیں کہ تو باز آ جا، مسلمان ہو جا، نہ ہو تو اس کو قتل کیا جاتا ہے، بخشا نہیں جاتا، اسے قتل کر دیا جاتا ہے اس کو۔ عورت ہو ساری عمر اس کو قید میں رکھا جاتا ہے۔ آپ اسے کہیں گے وہ ہو، یہ تو بڑا سخت حکم ہے، آپ مجھے خود بتا دیجئے، کوئی بندہ فوج میں چلا جائے اور پھر فوج کو چھوڑ کے آنا چاہ رہا ہو تو اس کا کیا کیا جاتا ہے؟ کیا کیا جاتا ہے؟ اس کا کورٹ مارشل کیا جاتا ہے، اس کا
کورٹ مارشل کیا ہوتا ہے؟ بس کھڑا کر کے فارغ کر دیتے ہیں، اس کی وردی کی دھچیاں اڑائی جاتی ہیں، اس کے بیج ایسے اڑائے جاتے ہیں، اس کی وردی، اس کو پوری طرح سے اس کی توہین کی جاتی ہے، پوری طرح سے اس کی توہین کر دی جاتی ہے سب کے سامنے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک پروفیشن کے اوپر گالی لی ہے. اس طرح سے وہ چھوڑ کے بھاگ رہا تھا، اس پروفیشن کو گالی ہے. اس طرح دین کو بھی جو گالی نکالے گا، اور اللہ کے دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کے دین کی ضرورت ہے، تو اس کے ساتھ پھر ایسا ہی کیا جائے گا، اسی طرح کیا جائے گا. لیکن جو کافر ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، جو کافر ہوتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مسلمان ہو پھر مرتد ہو جائے، دین پہ ہو پھر کے چلا جائے، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اس نے جو نمازیں پڑھی ہیں، جو اسے قرآن پڑھا ہے، سب کچھ ضائع، دنیا میں بھی ضائع، آخرت میں بھی ضائع. یہاں تک کہ اگر وہ مر جائے، اس کا جنازہ نہیں، وہ مرتد ہو جائے، اس کی نکاح جو اس کی بیوی میں تھی وہ فارغ، اس کو خود بخود طلاق ہو جائے گی، اس بیوی کو، وہ اس کے ساتھ نہیں رہے گی. ایون کہ اگر وہ مر جائے، اس کا جنازہ نہیں، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہیں دفنایا جائے گا. تو دنیا کے تو یہ نفع اس سے گئے، آخرت کے نفع کیا گئے کہ جو کچھ اس نے دنیا میں اچھے کام کیے تھے اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. کافر کے معاملے میں یہ بات یاد رکھیے گا، مرتد کافر سے بدتر ہوتا ہے. کافر ہے، ڈس بلیور ہے، لیکن دا ون ہو بلیوز اینڈ دین ٹرنس اوے فرام دا دین، جسے ہم مرتد کہتے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے، وہ اس سے بھی ورس ہے. تو کافر اگر کوئی اچھا کام کر لیتا ہے، یاد رکھیے گا آخرت میں اس کو کوئی بدلہ نہیں ہے. اللہ نے بڑا زبردست اصول بتایا. کل پرسوں مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ اتنے اچھے کافر ہوتے ہیں اور اتنے اچھے کام کرتے ہیں تو ان کو کیا کچھ نہیں ملے گا؟ تو یاد رکھیے گا کافر کا اللہ کے لیے وعدہ ہے، کافر کوئی اچھا کام کرے گا اللہ دنیا میں اس کا بدلہ اس کو دے دے گا. آپ کو مثال دیتا ہوں، مدر ٹریسا کا نام آج تک سب جانتے کہ نہیں جانتے؟ ہمارے پاکستان کے اندر گنگا رام، گلاب دیوی، یہ سارے ہسپتال ہندوؤں کے اور عیسائیوں کے نام پہ بنے ہوئے ہیں، آج تک لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کی خدمت جو ہوئی تھی اس کو جانتے ہیں. تو اگر وہ نیک کام کریں گے اللہ دنیا میں ان کو اس کا پورا اجر، ان کو عزتیں بھی دے گا، اس کا فائدہ بھی دے گا، مالی فائدہ بھی دے دیں گے اور عزتیں بھی دے دیں گے. لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، دنیا کی کھیتوں نہیں، من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، دنیا کے اندر کام کرو گے تو دنیا میں دے دوں گا، آخرت میں نہیں دوں گا. آخرت کے لیے کام کرو گے تو آخرت میں زیادہ دوں گا. اگر دنیا میں کرو گے دنیا میں مل جائے گا. یہ نہ کہے کہ اچھا وہ بڑا اچھا تھا شاید اس کے آخرت میں ایمان، آخرت میں میرے آپ کے بھی، یہ بھی بات کہی جاتی ہے بعض اوقات، یہ بھی یاد رکھیے گا. بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ صرف جی آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ جنت میں، اور ہم سارا کام اچھی کریں، دنیا میں سب کچھ اچھا کریں، نہ ہم زنا کریں، نہ شراب پیے، نہ کچھ اور کریں، نہ چوری چکاری کریں، نہ جھوٹ بولیں، نہ ڈیسیو کریں لوگوں کو، نہ چیٹ کریں، کچھ بھی نہ کریں، صرف ہم کلمہ نہ پڑھیں تو ہم جہنم میں. ہمارے لیے بھی گارنٹی نہیں ہے جنت کی. جنت کی گارنٹی تب آئے گی جب چار چیزیں ہوں گی. سورہ عصر یاد رکھا کریں، یہ کرائٹیریا ہے جنت میں جانے کا. سورۃ العصر، آمنو ایمان، عاملوا الصالحات نیک کام، وتواصوا بالحق لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، وتواصوا بالصبر صبر کرنا. یہ چار کام ہیں. یہ جو کرے گا وہ بچ جائے گا، نہیں کرے گا جہنم میں چلا جائے گا. یہ ایک سمپل کرائٹیریا. جب آپ اسکول میں ہوتے ہیں اور آپ کے سبجیکٹس ہیں، آپ کا انگلش بھی ہے، میتھمیٹکس بھی ہے، سائنس بھی ہے، لینگویجز بھی ہے، سارے آپ کے 5-6 سبجیکٹس ہیں. میں آپ سے کہوں یار تم سب میں بہت اچھے ہو، ایک میں تم فیل ہو جاتے ہو، آپ اگلی کلاس میں جاؤ گے؟ آپ سب میں بہت اچھے ہیں، ایک میں فیل ہو جاتے ہیں، آپ اگلی کلاس میں جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے، اگلے اسٹینڈرڈ میں نہیں جا سکتے. سملرلی آپ ایک میں بہت اچھے ہیں، باقی ساروں میں نکمے ہیں، تب بھی آپ نہیں جا سکتے. آپ کو سب میں اچھا ہونا پڑے گا، پاس کرنا پڑے گا تاکہ آپ نیکسٹ لیول پہ جا سکیں. تو کافر کو دنیا میں کچھ نہیں ملنا، آخرت میں کچھ نہیں ملنا. دنیا میں اس کو دے دینا ہے، ہر چیز اس کو دے دینی، عزت بھی دینی ہے، اسے جو کام کیا ہوگا اس کو اس کا منافع اور پروفٹ دے دیا جائے گا. آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر آمنو نہیں ہے. اگر اس نے نیک اعمال کی بہت اچھی بات، کہ اس نے لوگوں کو حق کی طرف بلایا، کیا اس نے صبر کیا، کیا اس نے ایمان لے کر آیا، اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس کو آخرت میں کچھ. سملرلی ایمان والا بھی اگر اس میں یہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو اس کا کوئی فائدہ، آخرت میں وہ جنت میں نہیں جائے گا. آخری بات، کیا جہاد ہمارے اوپر اپلیکیبل ہے آج کے زمانے میں جب ہم جنگوں میں نہیں جا رہے؟ تو کیا یہ جہاد ہمارے اوپر اپلیکیبل ہے جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے؟ یاد رکھیے گا جو جہاد کی پہلی قسم میں نے اور آپ نے پڑھی ہے، جہاد بن نفس، وہ ہم سب پر اپلیکیبل ہے. دوسری بات یاد رکھیے گا، جہاد فرض کب ہوتا ہے؟ جہاد کی بلکہ بات ہی نہیں کرتے، قتال کی بات کرتے ہیں. کسی کو قتل کرنا ہے، سورۃ المائدہ کی ہی آیت ہے کہ اگر آپ ایک انسان کو قتل کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ پوری انسانیت کو قتل کر رہے ہیں، اور اگر آپ ایک انسان کو بچا لیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ پوری انسانیت کو بچا لیتے ہیں. یاد رکھیے گا قتل جائز صرف اور صرف 2 بنیاد پر ہوتا ہے. قتل، کسی کو مارنا، قتل کرنا 2 بنیاد پر ہوتا ہے. نمبر 1 آپ دنیا میں شر پھیلائیں، فتنہ پھیلائیں، اس بنیاد پر آپ اس بندے کو قتل کر سکتے. آپ نہیں قتل کریں گے، جو اتھارٹیز ہیں، جو لیگل ہیں اس چیز کو کرنے کے لیے، سر انجام کرنے کے لیے، اس بندے کو قتل کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ فتنہ کیا ہے وہ ابھی ہم پڑھیں گے. فتنہ کیا ہے؟ کوئی شخص فتنہ پھیلا رہا ہو، شر پھیلا رہا ہو اور اپنے شر اور فتنے سے باز نہ آ رہا ہو تو پھر اس کا قتل جائز.
اللہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ دوسرا، اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے جواب میں قصاص میں اس کو بھی قتل۔ صرف یہ دو چیزیں ہیں، دنیا میں فساد پھیلانے والے، شر پھیلانے والے، اور کسی کے قاتل، ان کو صرف قتل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا ریزن نہیں ہے آپ کسی کو قتل کر سکیں۔ یہ دو ریزنز ہیں، پھر چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو۔ جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ جہاد فرض ہے اور جہاد کے اندر آپ کو لائسنس دے دیا گیا کہ آپ جس کو چاہو اڑا دو، نہیں، یہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ جس کو چاہے اڑا دو۔ اڑانا صرف دو لوگوں کو ہے، وہ جو سوسائٹی میں فساد پھیلاتے ہیں، نمبر 2 جو کسی کو قتل کرتے ہیں، چاہے پھر وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ یہ دو کرائٹیریا، اس کو یاد رکھیے گا، بھولنا نہیں ہے۔ جب بھی آپ سے کوئی بات کرے تو اس کو یہ جواب دیجیے۔ اب فتنہ کیا ہے، فساد کیا ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھیے۔ فتنہ کیا ہے، فساد کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ۔ اللہ کے راستے سے روکنا، پہلی بات، اللہ کے راستے سے روکنا، لوگوں کو کفر پر مجبور کرنا، لوگوں کو کافر کرنا، کفر پر مجبور کرنا۔ مسجد حرام کی سچویشن تو یہاں پہ نہیں ہے تو ہم اسے اسکپ کر دیتے ہیں، مسجد حرام تو یہاں پہ نہیں ہے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے گھر سے لوگوں کو نکالنا۔ تین چیزیں ہیں فتنے کے اندر، شر کے اندر، جو ابھی تک سامنے آئی ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 3۔ اللہ کے راستے سے روکنا، لوگوں کو کفر پر مجبور کرنا، نمبر 3 اللہ کے گھر سے لوگوں کو۔ دیکھیں میں پہلے بھی آپ کو یہ بات کہہ چکا ہوں، ہم نے یہ آیت بہت تفصیل میں پڑھی تھی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ، کون زیادہ ظالم ہوگا اس شخص سے جو لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکتا ہو اللہ کے گھر میں، کون زیادہ ظالم ہوگا اس شخص سے۔ یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کے اندر ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں فتنے پہ آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں قتل کرنا کسی کو بہت بڑا گناہ ہے، کسی جان کو مار دینا بہت بڑا گناہ ہے، اس طرح کے فتنے پھیلانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس طرح کے فتنے پھیلانے کی وجہ سے اس کا قتل پرمیسیبل ہو جاتا ہے، اس کو مار دینا جائز ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بات رکھی تھی، احسان، صبر، عدل، یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں، ان کے الگ الگ لیولز ہیں اور ان کو دیکھا جاتا ہے، چکا جاتا ہے۔ پہلی چیز تو یہی ہے کہ آپ کو صبر کرنا ہے، آپ کو اذیت پہنچائی جائے، آپ کو تکلیف پہنچائی جائے، آپ کی حق تلفی کی جائے، آپ کو صبر کرنا ہے۔ پہلی چیز تو یہی ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ الَّذِينَ يَظُنُّونَ، نہیں، وہ کیا ہے نماز، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، جنت کی کنجی صبر ہے۔ الصبر مفتاح الجنہ، جنت کی کنجی ہے۔ صبر اپنی جگہ ہے، لیکن صبر کے نتیجے میں یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہاں دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے انشاءاللہ میں اس جمعے کو بھی پڑھوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کیا کرو، ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کیا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد کرے تو سمجھ میں بھی آتا ہے، جو اوپریسڈ ہے اس کی مدد کریں تو سمجھ میں بھی آتا ہے، اوپریسر کی مدد کیسے کریں؟ انہوں نے کہا اوپریسر کی مدد یہ ہے، انہوں نے کہا اوپریسر کی مدد یہ ہے کہ اس کو اس کے ظلم سے روکو۔ 6 مقامات ہے، 6 انسیڈنٹس ہیں، 6 اوکیزنس ہیں جہاں پہ غیبت جائز ہو جاتی ہے۔ غیبت کتنی بڑی بیماری ہے، بیک بائٹنگ کتنی بڑی بیماری ہے۔ اللہ نے کہا اس طرح سے ہے جیسے آپ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اتنی بڑی بیماری ہے۔ لیکن 6 مقام ایسے ہیں جہاں پر یہ جائز ہو جاتی ہے۔ اس میں سے ایک مقام ایسا ہے جب کوئی آپ پر ظلم کرے اور آپ کو ہائر اتھارٹی کے پاس جا کر اس کی شکایت کرنی پڑے کہ میرے پہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ امت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ایک پوری باڈی ہے۔ جب کسی پر ظلم کیا جاتا ہے، اس باڈی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھائی ہے، جو آدمی ہے وہ آپ کا بھائی ہے، جو عورت ہے وہ آپ کی بہن ہے، جو اپنی کمیونٹی کا لیڈر ہے وہ اس کا باپ ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا جا سکے تو لوگ اپنے بھائی کے پاس جا سکے، لوگ اپنی بہن کے پاس جا سکے، لوگ اپنے باپ کے پاس جا سکے اگر اس کا اپنا بھائی اپنی بہن نہ ہو۔ صبر بہت اچھی بات ہے، کرنا ہی ہے، لیکن اگر وہ صبر دوسروں کو شر پر اکسا رہا ہے، پرسویٹ کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، اس کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے کہ اس کے شر کو ختم کیا جائے۔ یہ ہے، یاد رکھیے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، پہلے عدل پھر احسان۔ سم ٹائمز احسان ہی آپ سے تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ آپ عدل کریں، احسان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ عدل کریں۔ ایک بندے نے شر کیا، آپ نے اس کو معاف کر دیا، اس نے سمجھ لیا باز آ کے بہت اچھی بات ہے۔ پھر بندے نے شر کیا، آپ نے اس کو معاف کر دیا، اس نے دوبارہ شر کیا، آپ نے پھر معاف کیا، اس نے دوبارہ شر کیا۔ اب آپ اسے معاف کرتے جا رہے ہو اور اس کا شر بڑھتا جا رہا ہے، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔
تو یہ معاف کر دینا، احسان کر دینا، اس کے شر کو کیا کر رہا ہے؟ بڑھا رہا ہے۔ یہاں پر احسان کا تقاضا یہ کہ آپ اس کے ساتھ عدل کریں۔ شر کی کیا تعریف ہے، فتنے کی کیا تعریف ہے، اس کی ڈیفینیشن کو سمجھ لیجئے۔ میں اور آپ اس کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو ہم واجب القتل ہیں اسلامی سلطنت میں، اس سلطنت میں تو نہیں، لیکن اسلامی سلطنت میں ہم واجب القتل ہیں اگر میں اور آپ اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ شر کیا ہے؟ ہم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، لوگوں کو کفر پر مجبور کریں، لوگوں کو اللہ کے گھر سے نکالیں۔ اللہ کے گھر سے نکالنے کا مطلب نہیں کہ آپ پکڑیں اٹھا کے باہر پھینکیں، یہ مطلب نہیں ہے اللہ کے گھر سے نکالنا۔ آپ حالات ہی اتنے تنگ کر دیں کہ لوگ مسجدوں میں آنا بند ہو جائیں۔ مولانا سعید صاحب ہمارے بڑے بزرگ ہیں، اس مسجد میں 2-3 دفعہ آ چکے ہوئے ہیں، ان کے مشورے سے مدرسہ چل رہا ہے، ان کے مشورے سے جو میں کام آپ کے ساتھ ابھی جتنا بھی کر رہا ہوں یہ ان کے مشورے سے کر رہا ہوں۔ انہوں نے آ کر بلیک ہول کے اندر سارے علماء کو اکٹھا کیا، ائمہ کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس پر ان کو تھوڑا سا لیکچر دیا۔ آخر میں انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا آپ کے ہاں جتنے بھی لوگ آتے ہیں روزانہ، ہفتہ وار، مہینہ وار، سالانہ وار، ان کی لسٹ ہونی چاہیے کہ یہ بندہ ہفتے کے ہفتے آتا ہے، یہ بندہ روزانہ آتا ہے، یہ بندہ اینولی آتا ہے، یہ بندہ منتھلی آتا ہے، اس ساروں کی لسٹ ہو۔ اب وہ بندہ نہیں آ رہا جو ہر سال آتا تھا، وہ نہیں آیا، کیوں نہیں آیا پتہ کرو جا کے۔ ہر بندہ ایک مہینے میں ایک دفعہ آتا تھا، وہ نہیں آیا، پتہ کرو جا کے۔ ایک ہفتے میں نہیں آیا، پتہ کرو جا کے۔ ہر روز آتا تھا، اب نہیں آیا، پتہ کرو جا کے، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں آ رہا؟ وہاں پر ہی ایک بندے نے سوال کیا، اچھا کیوں پتہ کرنا ہے؟ کیوں؟ تاکہ اس کو مسجد میں دوبارہ ہم لے کر آئیں۔ اگر ہم خود ذریعہ بن رہے ہیں اس کو مسجد سے دور جانے کا تو اللہ کے ہاں ہماری پکڑ ہے، اللہ کے ہاں ہماری بہت زبردست قسم کی پکڑ ہے اگر ہم اس کے لیے ذریعہ بن رہے ہیں۔ اچھا اسے پتہ کیا جائے کیوں نہیں جا رہا، اس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ وہاں پر ہی ایک شخص بیٹھے تھے ہم میں، انہوں نے کہا حضرت اگر وہ غلط ہو اور ہم حق پر ہو، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا جب بھی آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کریں گے نا، آپ کو یہ لگے گا میں حق پر ہوں باقی سارے غلط ہیں۔ جب بھی آپ اپنا احتساب خود کریں گے تو آپ کو یہ لگے گا میں ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں، یہی آپ کو لگے گا۔ احتساب کرنے کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جو لوگ ایکسپرٹس ہیں اپنی فیلڈ میں ان سے احتساب کرواؤ۔ ہر وہ کہتے ہیں نا ٹام ڈک ہیری، ہر مانجا سانجھا احتساب کرنے والا نہیں ہوتا، ہر کسی کی رائے نہیں ہوتی۔ یہ رائے جو انسان کی تربیت میں وجود میں آتی ہے وہ علم اور تجربے کی بنیاد پر آتی ہے۔ علم کون سا علم؟ دین کا علم۔ تجربہ کون سا تجربہ؟ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا تجربہ۔ ان دو چیزوں کی بنیاد پر رائے ہوتی ہے، ورنہ ہم سب تو اپنی مارتے ہیں، ہم سب کو تو کچھ نہیں پتا ہوتا اور ہم سب اپنی مار رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے جو میں آپ کے سامنے بار بار کرتا ہوں، ہم اپنی غلطیوں کو اسلامکلی جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اللہ اجازت دیتا ہے ہمیں اس کی۔ پتہ نہیں اللہ نے کون سا دین بنایا تھا۔ ایک عالم اگر کوئی مسئلہ بیان کرے گا تو کہے گا کہ یہ اس پارٹی کی سائڈ لے رہا ہے، وہ اس پارٹی کی سائڈ لے رہا ہے۔ عالم چاہے کتنا بھی بیچارہ کوشش کر لے کہ وہ کسی کی سائڈ نہ لے، جو حق کی بات ہے وہ اس طرح سے پہنچائے، ایک جنرل وے میں پہنچائے، کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے نہ پہنچائے، لیکن اس پر ہمیشہ یہ ایکوزیشن ہوگی کہ وہ کسی پارٹی کی سائڈ لے رہا ہے۔ جب ہم نے اپنے علماء کا احترام ہی نہیں کرنا، اولی الامر منکم، اولو الامر کا ہم نے احترام ہی نہیں کرنا، ان کی گفتگو کا خیال ہی نہیں کرنا، جو ہمارے بزرگ ہیں ان سے دیکھیں، اگر ہمارے درمیان کوئی کانفلکٹ آ جاتا ہے، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، آپ ججز کے پاس جاتے ہیں نا کہ آپ کے درمیان فیصلہ ہو، دینی معاملات میں جب مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، سمجھ نہ آ رہی ہو کہ فیصلہ کس طرح کرنا ہے، تو کس کے پاس جانا چاہیے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے پاس آئیں، میرے پاس قطعاً نہ آئیے گا، خدا کا واسطہ میرے پاس قطعاً نہ آئیے گا، لیکن اگر علماء کے پاس جانا ہے میرے پاس قطعاً نہ آئیے۔ لیکن اگر کوئی بھی مسائل ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کا کیا مسئلہ ہے، کسی کا کیا مسئلہ ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، دنیا میں آج بھی ایسی شخصیات موجود ہے جس پر سب کا اتفاق ہوگا کہ یہ بندہ عالم بھی ہے اور یہ بندہ تجربہ کار بھی ہے، جو یہ فیصلہ کرے گا ہم مان لیں گے۔ ایسے بندے کو اپروچ کرنا، بلانا، اس کے سامنے اپنے حالات رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جس کے بعد سب سمجھتے ہو۔ اگر ایک کانفلکٹ کریٹ ہو گیا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اپنی اپنی ذمہ داریاں بھول جائیں؟ ہم سب اپنی اپنی ذمہ داریاں بھول جائیں، ہم کہیں نہیں جی تو غلط ہے، تو غلط، تو غلط، تو غلط، جسے ہم بلیم گیم کہتے ہیں وہ کھیلنا شروع کر دیں، یا ہم اس کا حل سوچیں۔ اگر ہم آپس میں بیٹھ کے مشورہ نہیں کر پا رہے ہیں تو کوئی ایسا شخص ڈھونڈنا یا اس کے پاس چلے جانا، خود چلے جانا، اس کو کیوں بلانا ہے؟ ہمارا مسئلہ ہے، خود اس شخص کے پاس چلے جانا، ٹائم لے کر اس شخصیت کے پاس چلے جانا، اس کے پاس اپنے حالات رکھنا، اور وہ آپ کے حالات سے پہلے ہی واقف ہو۔ وہ شخصیت ایسی ہے جس کے مشورے سے آپ ابھی تک چل رہے ہیں اور آپ کے حالات سے واقفیت ہے، اس کے سامنے اپنے حالات رکھ دیے جائے کہ حضرت یہ حالات ہیں، اس میں آپ فیصلہ فرما دیجئے کیا ہونا چاہیے۔ کیا اس طرح سے کرنا مشکل ہے؟ یا یہ کرنا مشکل ہے، یا یہ کرنا آسان ہے کہ جی آپ اپنے راستے میں اپنے راستے، مجھے کوئی ذمہ داری نہیں لینی، آپ کو کوئی ذمہ داری نہیں لینی۔ یاد رکھیے گا شیطان کا راستہ بہت آسان ہے،
مسجد میں بیٹھ کے بھی شیطان کے راستے پہ چلنا آسان ہے. یہ بات نہیں ہوتی کہ ہم مسجد میں آگے تو ہم سیکیور ہے. شیطان کبھی سینمے کے باہر نہیں کھڑا ہوتا ہے, شیطان ہمیشہ مسجد کے باہر کھڑا ہوتا ہے. ہمیں اپنی طبیعتوں کو, اپنے مزاج کو, اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتے ہوئے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے. اگر اللہ نے ہم پر دین کی ذمہ داری ڈالی ہے, ہم چودھری صاحب نہیں ہیں کہ ہم اپنی رائے کے مطابق عمل کریں گے یا ہم اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرتے پھریں گے. اگر کوئی کانفلکٹ ہے, کوئی فال آؤٹ ہے, کوئی فریکشن ہے, یہ بات کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے اس کا فیصلہ کروایا جائے, خود سے اس کا فیصلہ نہ کیا جائے. آپ کی ایفرٹس بھی لگ رہی ہوں, آپ کی محنت بھی لگ رہی ہو, آپ کی کوشش بھی لگ رہی ہے, آپ خود سوچیں. آپ ہر چیز, وہ میں مثال دیتا ہوتا ہوں, ایک آدمی ہے, اس کے پاس 2 آدمی ہیں, ان کے پاس ایک لینڈ کا ایک پیچ ہے, ایک حصہ ہے, زمین کا ٹکڑا ہے, دونوں اس پر کام کرتے ہیں, سورج آتا ہے, فرٹیلائزر ڈالتے ہیں, پانی ڈالتے ہیں. ایک بیج ڈالتا ہے, دوسرا بیج نہیں ڈالتا. جو بیج ڈالے گا اس کا پودا نکل جائے گا, جو بیج نہیں ڈالے گا اس کا پودا نکلے گا, حالانکہ دونوں محنت کر رہے ہیں. اتنی محنت کرنے کے بعد بھی اگر آپ بیج نہیں ڈال رہے ہیں, بیج کیا ہے؟ اخلاص. بیج تو یہی ہے, اخلاص, نیت آپ کی اچھی ہو. اگر آپ بیج نہیں ڈالے تو آپ کی ساری ایفرٹ کا کیا فائدہ ہوا؟ میں پیسے بھی خرچ کرتا ہوں, میں وقت بھی دیتا ہوں, میں ٹینشنز بھی لیتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں, اور اس کے بعد ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں کہتا ہوں کہ تو غلط ہے میں ٹھیک ہوں, تو پھر کیا فائدہ ہے؟ میں نے تو یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے, میرے اختیار میں نہیں ہے یہ فیصلہ کرنا. میں جج نہیں, میں قاضی نہیں, میں مفتی نہیں, میں فتویٰ نہیں دے سکتا. حالات آئے ہیں, دل دکھا ہے, مسئلہ ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, چلو آؤ بیٹھ کے کسی سے فیصلہ کروا لیں. اس بندے سے فیصلہ کروا لیں جس کو آپ بھی حاکم سمجھتے ہیں, میں بھی حاکم سمجھتا ہوں. اس بندے سے فیصلہ کروا لیں جو آپ کی نظر میں بھی وائز ہے, میری نظر میں بھی وائز ہے. کیا مصیبت ہے اس میں؟ کیا آج کے زمانے میں ایسے بندے کو حاصل کرنا مشکل ہے؟ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر کسی بھی طرح کی اس طرح کی سچویشن میں پہنچے. لیکن یاد رکھیے گا, میں اور آپ, کوئی بھی, ہم میں سے کوئی ایک بھی کسی بھی درجے میں شر کا, فتنے کا, کسی بھی قسم کا حصہ بن رہے ہو, اسلامی سلطنت میں ہم سب واجب القتل ہے. شر اور فتنہ کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں سے لوگوں کو نکالنا. اگر ہم اللہ کے گھر سے لوگوں کو نکالنے کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں, یہ شر اور فتنہ ہے. ظالم کی بھی مدد کرنی ہے, مظلوم کی بھی مدد کرنی ہے. مظلوم کی مدد سب کو پتہ کیسے کرنی ہے, ظالم کی مدد کیسے کرنی ہے, اس کا ظلم روک کے کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آیات ہم نے آج پڑھی ہیں جس کا تعلق ہمارے حالات سے ہیں, اللہ اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ نے جو ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں ایک ایمانت کے طور پر, اللہ ہمیں اس ذمہ داریوں کو ایمانتاً نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ میری چودراہٹ نہیں ہے, یہ کسی کی چودراہٹ نہیں ہے, یہ اللہ کی مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, اس پہ کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. ہر ایک نگہبان ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر ایک نگہبان ہے, ہر ایک سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کسی پہ انگلی مت اٹھائے, اپنے آپ میں جھانک کے دیکھے کہ ہم کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں, کتنا لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. نبی کے کیا اخلاق تھے؟ نبی کے اخلاق کیا تھے؟ کوئی ان سے لڑتا تھا وہ کہتا تھا جا. نبی کے یہ اخلاق تھے. اگر نبی کے یہ اخلاق ہوتے, نبی پوری امت کو کیسے لے کر آتے؟ ہم تو ایک علاقے کے لوگ ہیں اور ہم میں اتفاق نہیں ہو رہا. عرب تو قبائل کی بنیاد پر آپس میں لڑتے تھے, ایک علاقے والا دوسرے علاقے والے سے لڑتا ہوتا تھا, قبائل کی بنیاد پر آپس میں لڑتے تھے. اگر نبی کا یہ طرز ہوتا تو کون نبی کے قریب آتا؟ نبی کا طرز یہ تھا کہ جو ان سے زیادتی کرتا تھا وہ اس کو معاف کر دیتے. واعف عن من ظلمک, جو ان سے زیادتی کرتا تھا نبی ان کو معاف کرتے تھے. ہمارے میں آج یہ بات رہی ہی نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں کو معاف کرنا ہے. ہمیں یہ بات رہی نہیں ہے کہ اکٹھا لے کے چلنا ہے. نکل جانا بہت آسان ہے, ناراض ہو جانا بہت آسان ہے, غصہ کر لینا بہت آسان ہے. صبر, تحمل, اچھے طریقے سے وزڈم کے ساتھ کام کو آگے لے کے چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. دوسری بات, ہمیں کسی نے کوئی اختیار نہیں دیا کہ ہم لوگوں پہ انگلیاں اٹھائیں اور کہیں کہ تو غلط, تو غلط, تو غلط, تو غلط. اتنا ہی فیصلہ کروانا ہے. مسائل کریٹ ہو گئے ہیں, ایک ایسے بندے کو بلا لیجئے یا اس بندے کے پاس ایسے چلے جائیے جس پر آپ سب کا اتفاق ہے, اس کے سامنے بیٹھ کر اپنا حکم اور اپنا فیصلہ کروائے. اللہ نے کہا ہے, میں نے نہیں کہا, یہ میری رائے نہیں ہے, خدا کا واسطہ اس کو میری رائے مت لیجیے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ, اللہ کی مانو, واطیعوا الرسول, رسول کی مانو. دونوں نہ ہو تو کیا کرو؟ واولی الامر منکم, جو تم میں سے ایکسپرٹس ہیں ان کی مانو. اولو الامر, اولو الامر کی کیا تعریف ہے, جا کے تفسیر کی کتاب میں خود ہی دیکھ لیجیے. اولو الامر کی کیا تعریف. اللہ نے یہ جو سچویشنز بیان کی ہے کیوں کی ہے؟ تاکہ ہم لوگوں کے درمیان ایسے مسائل کریٹ ہی نہ ہو. ہم نے اللہ کی تو سننی ہی نہیں, ہم نے تو اپنی ہی سننی ہے, اپنی ہی کرنی ہے. اس کی بنیاد پر پھر مسائل ہی کریٹ ہوں گے. اللہ نے جو ہمیں جگہ دی ہے, اللہ ہمیں اسے ایمانتاً چلانے کی, اس کے ساتھ پورے اچھے طریقے سے رہنے کی, اخلاص کے ساتھ, بڑے دل کے ساتھ, بڑے آرزو کے ساتھ رہ کر کوشش, محنت, قربانی کرنے کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے, محنت کرنی, قربانی کرنی. ہمیں ملنا کچھ نہیں ہے, ہمارا لگنا ہی ہے. میں صرف پیسوں کے معاملے کی بات نہیں کر رہا, ہر چیز کے معاملے کی بات کر رہا ہوں. ہمیں ملنا یہاں سے کچھ نہیں ہے, ہمارا لگنا ہی ہے. ہم نے گندے ہی ہونا ہے, آخرت میں جا کے اللہ نے ہمیں دھونا ہے.
آخرت میں جا کے اللہ نے ہمیں اس کا سلسلہ دینا ہے، اللہ نے ہمیں فائدہ دینا ہے۔ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے سے ہمیں ڈرنا چاہیے، ایک دوسرے کو برا کہنے سے ڈرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے ذمہ داری نبھانے کی ہمیں سب کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور اس کو ذمہ داری سمجھ کر نبھانا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ کوئی گارنٹی ہے کہ اللہ نے مسجد کے کام میں ڈال دیا ہے تو اب آگے چل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے؟ جتنی بڑی یہ ذمہ داری ہے اتنا ہی بڑا اس پر عذاب بھی آ سکتا ہے اس کی بنیاد پر۔ اگر ہم مسجد کے ذمہ دار ہو کر ذمہ داریاں صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہے تو آپ کا خیال ہے کہ اللہ ہمیں چھوڑ دے گا؟ ایک آدمی اکیلا نماز پڑھے، نماز ٹھیک نہ ہو، اللہ اسی کو پکڑے گا۔ ایک آدمی جماعت کرا رہا ہے، امام کا کیا رتبہ ہے، جماعت کرا رہا ہے، اگر وہ ٹھیک طرح سے نماز نہیں پڑھا رہا، وضو، کپڑوں کے اندر، معاملات کے اندر وہ صاف ستھرا نہیں ہے، پیچھے کسی کی نماز نہیں، آخرت کے دن کسی نے پچھلے سالے سے نہیں پوچھنا، سب نے امام سے پوچھنا ہے۔ آخرت کے دن اللہ نے سارا کچھ امام پر ڈال دینا ہے۔ جیسا کہتے ہیں کہ ہر بلیسنگ کے ساتھ، ہر اچھی بڑی اپرچونٹی کے ساتھ ایک بڑی رسپانسبلٹی ہے، اور ہر رسپانسبلٹی کی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ تو ہم سب کو یہ بات ذہن میں رکھ کر، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ سے گارنٹی لے کر آئے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے۔ جو اللہ سے گارنٹی لے کر بھی جنت میں آئے تھے وہ بھی ہر وقت روتے رہتے تھے، اللہ سے کہتے تھے تو نے ہمیں انسان کیوں بنا دیا، ہمیں کو کیڑا مکوڑا بنا دیتا تاکہ آخرت میں ہمارا حساب نہ ہوتا۔ اور ہم جن کو گارنٹی ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ آخرت کے معاملے میں کیا ہونا ہے، ہم اس طرح سے ہمارے ایٹیٹیوڈ اور ہمارے رویے ایسے بن گئے، اتنا تکبر اور غرور ہم میں آ چکا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پیار محبت سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ بھائی بزرگوں، بہت ضرورت ہے جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں ہم اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں۔ اگر عمل میں نہیں آ رہا تو یہی چیز ہمارے گلے میں پھندا بنے گا، آخرت میں جا کر ہمارے لیے ذریعہ ثواب نہیں بنے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا ہے سمجھا ہے، اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آخرت آگے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔